أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا فاتك الحياء فاصنع ما شئت. وقال صلى الله عليه وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بستر غفلت سے اٹھ غافل خدا کے واسطے، بستر غفلت سے اٹھ غافل خدا کے واسطے، کر مہیا اٹھ کے کچھ روزے جزا کے واسطے. حد بھی ہے ہر چیز کی، آخر کہاں تک سوئے گا. آج یوں سویا تو کل پھر ہاتھ مل کر روئے گا. جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، ورنہ پھر سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہماری باتوں کو سن رہی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے بیان کا بڑا اہم عنوان ہے 31st نائٹ اور مسلم نوجوان. آج آپ جانتے ہیں کہ 29 دسمبر ہے. اب اس کے بعد کی جو دوسری رات ہوگی
یعنی 31 دسمبر کو جو رات ہوگی اسے کہا جاتا ہے 31st نائٹ، اور یہ خاص رات ہو گئی ہے جس کی میں ابھی بات کروں گا۔ اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اصلاح معاشرہ کے عنوان سے وہ چیز جو وقت اور حالات اور تقاضے کے تحت ضروری ہوتی ہے اسی کو ہم عنوان بناتے ہیں، اور یہ عنوان ہم 3 سال سے لگاتار اس پر بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب 31 دسمبر آنے والی تھی 2020 میں، تو 25 دسمبر کو جمعرات آیا، ہم نے اس پر بیان کیا تھا۔ پھر پچھلے سال 30 دسمبر 2021 کو ہم نے اسی عنوان پر بیان کیا تھا، یعنی ایک دن پہلے، اور ابھی جمعرات آ رہا ہے 29 دسمبر کو، تو آج بھی ہم اسی عنوان پر بات کر رہے ہیں، 31st نائٹ اور مسلم نوجوان۔ آخر کیوں اسے ہم ایک خاص عنوان بنا رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ اب یہ جو ایک رات ہے نا، جو بڑی خطرناک رات ہے، 31 دسمبر کو جو رات آتی ہے یہ بڑی خطرناک رات ہوتی ہے، اور یہ ایسی خطرناک رات ہوتی ہے کہ اس دن ہر وہ گناہ ہوتا ہے جو دنیا میں گناہ مانا جاتا ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو اس رات کو نہ ہوتا ہو۔ یہ وہ رات ہے، اس رات کو کئی لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اس رات کو ہر قسم کا برا سے برا نشہ عام ہو جاتا ہے، اس رات کو زنا کے، حرام کاریوں کے، بدکاریوں کے، گناہوں کے اڈے سجائے جاتے ہیں، ہوٹلوں کو سجایا جاتا ہے، اور پھر سمندر کے کنارے ایک الگ جشن کا ماحول ہوتا ہے، اور اس رات کو گناہوں کے اڈوں کو پوری طرح سجا دیا جاتا ہے۔ اور اس رات کو کئی جوان ایسے ہوتے ہیں جو پہلی بار شراب کا گھونٹ پیتے ہیں، اس رات میں کئی نوجوان ایسے ہیں جو پہلی بار شرابی بنتے ہیں، چرسی بنتے ہیں، گجیٹی بنتے ہیں، اور یہ ایک اتنی خطرناک ہے 31 دسمبر کی رات کہ کئی لڑکیوں کی عزت تار تار کی جاتی ہے، کئی عورتوں کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، اور یہ اتنی خطرناک رات ہے کہ اس رات بے حیائی، بے شرمی، زنا، بدکاری، حرام کاری کھلے عام کی جاتی ہے، اور یہی وہ ایک رات ایسی ہے جس میں ہر وہ گناہ کیا جاتا ہے جو اللہ کے عذاب کو، اللہ کے غصے کو دعوت دیتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس رات پر بیان کرنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور سے جو میں نے عنوان باندھا کہ مسلم نوجوان، تو اب مسلمان نوجوان بھی باقاعدہ اس طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے چلو ٹھیک ہے نا بھائی، ہم تو سب کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تو ہندوؤں سے بھی کہتے ہیں، دلتوں سے بھی کہتے ہیں، بودھ سے بھی کہتے ہیں، کرسچن سے بھی کہتے ہیں، برہمن سے بھی کہتے ہیں، عیسائیوں سے بھی کہتے ہیں، یہودیوں سے بھی کہتے ہیں، نصرانیوں سے بھی کہتے ہیں کہ اس نئے سال کے نام پر تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ تم عجیب بات ہو، پڑھے لکھے ہو، 31st نائٹ کو نیا سال مناتے ہیں۔ جی ہاں، تو میں کہتا ہوں، ہندوؤں سے بھی کہتا ہوں، ابھی پرسوں بھی میرا اڑاوت میں بیان تھا، میں نے وہاں پر بھی کہا، جی ہاں، اور آئندہ کل بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مالیگاؤں میں میرا اسی عنوان پر بیان ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میرا جمعہ میں بیان ہوگا جامع مسجد اسماعیل میں، جو درگاؤں حاجی کمپاؤنڈ میں مالیگاؤں میں، وہاں پر جمعہ کا بیان ہوگا 12:30 بجے سے اسی عنوان پر، اور رات کو پھر ایک بڑا پروگرام غالباً سیلانی چوک میں، سیلانی چوک نزد شبیر نگر مالیگاؤں میں ہونے جا رہا ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اپنے نوجوانوں کو نشہ سے دور رکھے،
اور یہ 31 نائٹ جو منائی جاتی ہے ہیپی نیو ایئر کے نام پر، نئے سال کے نام پر، اور ایسے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. اس لیے ہماری کوشش ہے، ہم تو سب کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی مانے نہ مانے مگر ہمارے نوجوان تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اپنے ان نوجوانوں کو گناہوں سے بچانے کی فکر کریں. لیکن ہم تو عیسائیوں سے بھی کہتے ہیں، تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ آخر اس نئے سال میں رکھا کیا ہے. جی ہاں، وہ کسی نے کہا ہے نا کہ ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک. ارے میرے بھائی، ایک سال گیا، تیری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا، بیش قیمت زندگی کا ایک سال اب کم ہو گیا، مگر انسان اسے بھول کر ناچ گانوں اور گناہوں میں مست ہو گیا، اور اس کے دماغ میں عجیب عجیب چیزیں ہیں کہ نیا سال نیا سال. بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں جناب کہ اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے. اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے. ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے، کیونکہ ابھی ایک دم شور ہوگا، ہیپی نیو ایئر ہیپی نیو ایئر. کل سے تو ایک دم ایسا لگے گا جیسے باڑھ آ گئی، سیلاب آ گیا، واٹس ایپ پر انسٹاگرام پر طوفان آ جائے گا. تو ہم پوچھتے ہیں کہ اے نیا سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے. ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے، روشنی دن کی وہی، تاروں بھری رات وہی، آج ہم کو نظر آتی ہے ہر ایک بات وہی. آسمان بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین، ایک ہنسے کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں، اگلے برسوں کی طرح ہوں گے قرینے تیرے. جیسا ابھی تباہی مچی ہے، اگلے سال بھی وہی ہونے والا ہے. ویسے کہہ رہے ہیں کہ پھر کورونا آنے والا ہے. جی ہاں، پھر وہی تباہی. تو اگلے برسوں کی طرح ہوں گے قرینے تیرے، کسے معلوم نہیں 12 مہینے تیرے. تو نیا ہے تو دکھا صبح نہیں شام نہیں، تو نیا ہے تو دکھا صبح نہیں شام نہیں، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی. بتانا تجھ میں نیا کیا ہے. 7 سال سے ظالموں کی سرکار ہے، قاتلوں کی سرکار ہے، اور لٹیروں کی سرکار ہے، وہی ہے. جی ہاں، عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، 5 اور 6 سال کے بیٹیوں کے ریپ ہو رہے ہیں، موب لنچنگ ہو رہی ہے، قتل ہو رہے ہیں، شیتکری آتما ہتیا کر رہے ہیں، زنا ہو رہا ہے، حرام کاری ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. بتانا تجھ میں نیا کیا ہے. اور عجیب بے وقوف ہے. جی ہاں، عجیب بے وقوف ہے. 31 نائٹ منا رہے ہیں. ایکچوئل میں یہ کوئی ہیپی نیو ایئر نہیں ہے. جی ہاں، قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. اللہ کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بڑا برا راستہ ہے. اور اس رات کو زنا عام ہو جاتا ہے، اس رات کو حرام کاری عام ہو جاتی ہے، اس رات کو بدکاری عام ہو جاتی ہے، اور اس رات میں شاید کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس رات میں نہ ہوتا ہو. تو یہ تو گناہوں کی رات ہے، یہ تو زنا والی رات ہے. شراب عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا. بس لوگوں کو کیا چاہیے، ایکچوئل میں لوگوں نے گناہوں کے لیے الگ الگ موقع تلاش کر لیے. جی ہاں، بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں، عیاشی کے لیے، حرام خوری کے لیے، شراب کے لیے، زنا کے لیے. ہوس کے پجاریوں نے الگ الگ دن اور الگ الگ موقع اور بہانے تلاش کیے. کبھی برتھ ڈے کا ان کو بہانہ ہونا، برتھ ڈے کے نام پر، کبھی لورس ڈے، تو کبھی روز ڈے جس دن بہنوں کو پھول دیا جاتا ہے، کبھی چاکلیٹ ڈے، تو کبھی ہیپی نیو ایئر. جی ہاں، یہ سب ہوس کے پجاریوں کے بنائے ہوئے بہانے ہیں جن پر یہ اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ جاہلوں کا نہیں،
پڑھی لکھی قوم اور پڑھا لکھا سماج آج اس میں ملوث ہو رہا ہے، اور مجھے اس سے بڑا اور افسوس کا یہ ہے کہ آج میری قوم یعنی مسلم سماج اور مسلمان نوجوان 31 نائٹ کے اس خطرناک رات میں گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جی ہاں، اور کیا کہتے ہیں، سال کی آخری رات ہے، 2022 اب الوداع ہونے والا ہے۔ ان کی جہالت کا اندازہ لگاؤ، پڑھے لکھے جاہل گو کھا رہے ہیں، دماغ میں کیا ہے؟ سال کی آخری رات ہے اور آنے والی صبح جو ہوگی وہ 2023 کی پہلی نئی صبح اور پہلا دن ہوتا ہے، اور پڑھے لکھے جاہلوں کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ خوشیاں مناتے ہوئے سال کو الوداع کہو اور نئے سال کو ویلکم کہو، استقبال کرو۔ تو ان کے دماغ میں کیا ہے کہ اگر خوشیاں مناتے ہوئے 2022 کو رخصت کیا، روانہ کیا، الوداع کیا، اور نئے سال 2023 کو ویلکم کیا خوشیاں مناتے ہوئے، تو پھر پورا سال خوشیاں نصیب ہوگی۔ واہ، کیا لاجک ہے، کیا ترک ہے۔ اچھا، خوشیاں، ان کے نزدیک خوشیاں کیا ہے؟ ناچنا، گانا، ڈانس، شراب، شباب، حسن کی رنگینیاں، زنا، حرام خوری، عیاشی، سمندروں کے ساحل پر رات گزارنا، اور پھر دور دور سے میں نے خود دیکھا، دور دور سے ایک دم لوگ آ رہے ہیں، کیوں؟ ساحل سمندر پر گوا میں آ رہے ہیں، بلکہ کئی لوگ تو ایسے ہوں گے جو 31 نائٹ کو منانے کے لیے جلگاؤں سے گوا بھی جائیں گے۔ جی ہاں، سورت کے ادھر کے آس پاس کے، ولساڑ کے ادھر کے آس پاس کے، نوساری کے، یہ دمن جائیں گے، ساحل سمندر۔ جی ہاں، ارے جاہلو، وہ جو سمندر کی موجیں ہیں نا وہ کسی رب کے اشارے پر تھمی ہوئی ہے۔ جی ہاں، جب تم سمندر کے کنارے جاتے ہو نا، وہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بہت کرپالو ہے، بڑا دیالو ہے، بڑا مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے، کہ وہ برداشت کر رہا ہے، لیکن اس کے غصے کو، اس کے عذاب کو دعوت مت دو۔ وہ جو ساحل سمندر پر جاتے ہیں نا، اور وہاں پر پھر ناچ گانا ڈانس، 5 اسٹار ہوٹلیں، وہ جو ہوتا ہے نا معاملہ، اگر وہ رب حکم دے دیں سمندر کی موجوں کو، لاٹھوں کو کہ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ، تو بستیاں کی بستیاں تباہ ہو جائیں۔ اور لوگوں نے دیکھا ہے سونامی، لوگوں نے دیکھا ہے سمندر کا عذاب، لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو تمہاری وہ رات زنا کرتے کرتے، حرام کاری کرتے کرتے، ڈانس کرتے کرتے، شراب پیتے پیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری آخری رات بن جائے اور قبر کی رات بن جائے اور تمہیں کفن بھی نصیب نہ ہو۔ بہت صاف طور سے کہہ رہا ہوں۔ اب پڑھے لکھے جاہلوں کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ یہ خوشیاں ہیں، یہ ان کی خوشیاں ہیں، ناچ گانا، شراب، حرام، زنا، حرام خوری، منہ کالا کرنا، عورتوں کی عزتوں سے کھیلنا، یہ ان کی خوشیاں ہیں۔ تو اب ذرا لاجک دیکھو کہ اگر اس طریقے سے اسی کو خوشیاں کہتے ہیں اور ایسی خوشیاں منایا، یعنی شراب پیتے پیتے خوشیاں منا رہا ہے، تو یہ بھی تو سوچ کہ پھر ہو سکتا ہے سال بھر بیوڑا رہے گا، سال بھر شراب پیے گا، سال بھر گناہ کرے گا۔ یعنی ان پاگلوں کو یہ نہیں معلوم، اگر رب العالمین کا غصہ آ گیا تو تباہی اور بربادی مقدر بن جائے گی۔ ابھی پچھلے ہفتے میں ایک ویڈیو وائرل ہوا سوشل میڈیا پر کہ 50 سے 60 لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں اور ڈائریکٹ زمین دھس گئی، بہت زیادہ وائرل ہوا، پھر چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، زمین پھٹ گئی، ڈائریکٹ نیچے چلے گئے۔ یاد رکھو 31 دسمبر جیسے میں نے کہا نا کہ بڑی خطرناک رات ہوتی ہے، گناہوں کی رات ہوتی ہے۔ جی ہاں، اب ان کو چاہیے بس زنا کرنا ہے، ان حرام خوروں کو، ہوس کے پجاریوں کو، ان کو زنا کرنا ہے، شراب پینا ہے، شباب کا مزہ لینا ہے۔ تو یہ ہیپی نیو ایئر ایک بہانہ ہے، دراصل یہ گناہوں کا کرنا اور خواہشات کو پورا کرنا ان کا اصل نشانہ ہے۔ اچھا، یہ سارے کام وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا، بالکل وہ لوگ زیادہ کر رہے ہیں، لیکن اب ایک خاص بات میں آپ کو کہہ دوں کہ اب مسئلہ مالداروں کا نہیں ہے،
جیسے وہ بزرگوں کی کہاوت ہے نا کہ غریب کے پیٹ میں 4 پاؤں ہوتے ہیں، غریب کے پیٹ میں 4 پاؤں ہوتے ہیں. تو غریب اور بھکاری قسم کے لوگ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، سلم اور جھوپڑ پٹیوں کے لوگ بھی اپنی حیثیت کے اعتبار سے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے زیادہ، تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے وہ دیسی شراب پی رہے ہیں اور زنا خوری کر رہے ہیں. ابھی بہار میں کتنے مر گئے، ابھی حکومت پر لوگ تپے ہوئے ہیں، اور حکومت بھی شراب کو روکنے کا کام کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، لیکن حکومت بھی مکار ہے، حکومت بھی غدار ہے. سب سے زیادہ پیسہ ان کو شرابیوں سے ملتا ہے اور شراب کے کاروبار سے ملتا ہے، بیوڑوں سے ان کو ملتا ہے. اس لیے آپ دیکھو کہ جب پہلی مرتبہ لاک ڈاؤن کھلا تھا تو مندر نہیں کھلے تھے، پہلے مسجد نہیں کھلی تھی، جی ہاں، اسکول نہیں کھلے تھے، مدرسے نہیں کھلے تھے. حکومت نے سب سے پہلے کیا کھولی تھی؟ بیئر بار، شراب خانے. تو اب بیوڑوں کو کیا لگ رہا تھا، اوہو کیا اپنی قدر ہے بھائی، مندر نہیں کھول رہی حکومت، مسجد نہیں کھول رہی، اپنا پہلے اپنا خیال رکھ رہی حکومت، شراب خانے بیئر کھل رہے ہیں. تو ایکچول میں وہ شراب خانے اور بیئر کھولنا نہیں تھا، حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ شراب خانے کھلے گے تو شرابیوں کی اس طرف سے، بیوڑوں کی طرف سے ان کو، حکومت کو زیادہ پیسہ ملے گا. جی ہاں، تو حکومت بھی مکار ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے. اور پھر غریبوں سے بھی کہہ رہا ہوں، جو چڑھے ہوئے غریب ہے، جو مالداروں کو دیکھ کر گناہوں کا موقع تلاش کر رہا ہے. آج کل غریب بھی دیکھا دیکھی کر رہا ہے، برتھ ڈے اس کی منانے کی طاقت نہیں مگر برتھ ڈے منا رہا ہے نا. وہ ایک کہاوت آپ نے دیکھا ہوگا، کہا یہ بھی سنا ہوگا آپ نے، ننگے کو دنگا. جتنے ننگے ہیں نا وہ بھی ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں پھر، وہ کیا کر رہے ہیں، پنی والی شراب پی رہے ہیں. ہاں، وہ دیسی شراب پی رہے ہیں، زہریلی شراب پی رہے ہیں، اپنے پھیپڑے ختم کر رہے ہیں، اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں. تو ننگے بھی جو ہے نا وہ بھی زیادہ دھوم مچا رہے، ایسی خبریں بھی آ رہی ہے. سمجھ رہے آپ؟ جی ہاں. افسوس تو یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے 31 دسمبر یعنی 31 نائٹ کو منانا ضروری سمجھ لیا ہے. ہاں جی ہاں، کچھ لوگ تو ایسے، بھیا منانا ہی پڑیں گی کیونکہ منائیں گا تو سال بھر خوشیاں رہیں گی، تو ضروری بھی سمجھ لیے ہیں، سال بھر اچھا گزرے گا. جی ہاں، میں مسلم جوانوں سے کہوں گا کہ گناہوں کے اڈوں سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. اور میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ بھیا اگر منانا ہی ہے، ویلکم کرنا ہے، جی ہاں ویلکم کرنا ہے نا نئے سال کو، تو اپنے 2022 کے گناہوں کو یاد کر کہ کیسا 2022 کن کن گناہوں میں گزرا، اور اللہ کے سامنے رو گڑ گڑا. مجھے افسوس تو یہ بھی ہو رہا ہے ابھی فی الحال کہ میں دوسرے ملکوں کی کیا بات کروں، افسوس تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ زنا کے اڈے سجائے جا رہے ہیں اسلامی ملکوں میں بھی. اسلامی ملکوں کے نام پر جو ملک ہے نا، میں نام لوں گا تو مرچی لگے گی، اسلامی ملکوں کے نام پر جو ملک ہے، جی ہاں، پھر وہ دبئی ہو یا گلف وغیرہ ہو، یہاں پر بھی 31 نائٹ کو منانے کا، جشن منانے کا یہاں پر بھی باقاعدہ انتظام کیا جا رہا ہے. زنا خوری اور عیاشی کے لیے اپنے شہروں کو یہ دلہن کی طرح سجا رہے ہیں. شرم کرو جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، شرم کرو اور سوچو کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے. یہ نام نہاد ڈھونگی اپنے آپ کو اسلامی ملک کہنے والے، یہ بھی شراب، شباب، موسیقی اور ناچ گانے میں مبتلا ہے. جی ہاں، اگر دنیا کی دوسری قومیں یا دوسرے ملک یا دوسرے سماج اگر ان گناہوں میں مبتلا ہے تو کوئی ہمیں تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس میں کوئی دین دھرم نہیں ہے. افسوس تو یہ ہے کہ اسلامی ملک بھی 31 نائٹ وہاں پر منانے کا اہتمام کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی یہ وبا عام ہو گئی ہے. میں اسلامی ملکوں سے کہوں گا اور مسلمانوں سے خاص طور سے کہوں گا کہ پیارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم. نبی نے فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گا، نبی نے فرمایا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوں گا. اب میرے بھائیو، مسلمان ہوں، اہل ایمان، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ذرا سوچو کہ یہ نیا سال یہ تمہارا تھوڑی ہے.
بلکہ میں نے ہندوؤں سے بھی کہا پرسوں کے روز کہ بھائی عجیب بات ہے، ہمارا مسلمانوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے محرم سے، اور ہندو بھائیوں کا ہندوستان میں، ہندو بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ تمہارا نیا سال شروع ہوتا ہے گڑی پاڑوا سے۔ اب عجیب بات ہے کہ ہندوؤں کا نیا سال شروع ہو رہا ہے گڑی پاڑوا سے، مسلمانوں کا نیا سال شروع ہو رہا ہے محرم سے، اور دونوں مل کے باولے منا رہے تیسرے کا جو ہمارا ہی نہیں۔ اچھا کن لوگوں کا ہے یہ نیا سال؟ کن لوگوں کا یہ نیا سال؟ جن کمینوں کو ہمارے تمہارے باپ دادا نے مل کر بڑی محنتوں سے، بڑے یوگدان، بڑی قربانیوں سے 200 سال تک کے جنہوں نے ہم پر راج کیا تھا، ہم کو غلام بنا کر رکھا تھا، ہم پر ظلم کیا تھا، پھر ہمارے باپ دادا نے بڑی محنتوں سے جانوں کی قربانیاں دے کر، یوگدان دے کر اس ملک کو ان سے آزاد کرایا، ان کتوں کو یہاں سے بھگایا، ان کمینوں کو یہاں سے بھگایا، اور ہم دونوں مل کر ان کمینوں کا نیا سال منا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا، یعنی یہ ہمارا ہے ہی نہیں، اور ہم دونوں مل کر تیسرے کا منا رہے ہیں۔ چلو آؤ، میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ نیا سال میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ یہ عیسائیوں کی دین ہے، یہ یہود و نصارہ کی دین ہے، ان کی مشابہت اختیار نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ عیسائیوں کا نیا سال ہے جو اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بالکل کھل کر کہہ رہا ہوں، یہ کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرے، لیکن مسلمانوں کو ختم کرنا ان کا مشن۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو مسلمانوں اور اسلام کو آتنکوادیوں کا لیبل لگا کر رات دن بدنام کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو ایک آنکھ پسند نہیں کرتے، جو چاہتے ہیں کہ مسلمان صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے، اس کا نام مٹ جائے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے اپنے قرآن میں یہ کہا کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، آج افسوس ہے کہ مسلمان ہم ان کے طریقے اپنا رہے ہیں۔ ہم کرسمس کبھی قبول کر رہے ہیں۔ کئی مسلمانوں کو جن پہ انگریزی تعلیم کا بھوت چڑھا ہوا ہے، ہم انگریزی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتے، سیکھو، تعلیم حاصل کرو، لیکن ان ننگوں کا بھوت اپنے دماغوں پر مت سوار کرو، وہ کوئی ترقی یافتہ قوم نہیں ہے۔ مگر اب مسلمانوں کو دیکھو، جو اسی ماحول میں ڈھلے وہ کرسمس کو بھی قبول کر رہے ہیں، کرسمس کی بھی مبارکباد دے رہے ہیں۔ ان جاہل پڑھے لکھے مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے کہ کرسمس ان کا عقیدہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کے دن اللہ کو بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ، جی ہاں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جبکہ مسلمانوں تم کو معلوم ہے کہ قل هو اللہ احد، یہ جو چھوٹی سورت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ وہ تو یہ اس رشتے سے پاک ہے۔ اور ہیپی کرسمس پر جو ہے نا، کرسمس جب مناتے ہو تو کرسمس میں گویا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ، وہ ان کا یہ عقیدہ ہے کرسمس منانے والوں کا کہ اس دن اللہ نے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے کہ کرسمس منانے والے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دن اللہ نے بیٹا جنا، اللہ کو بیٹا پیدا ہوا۔ اور آج پڑھا لکھا مسلمان بھی کرسمس کو بھی قبول کر رہا ہے، ہیپی نیو ایئر کو بھی قبول کر رہا ہے۔ ان کی چال، یہود و نصارہ کی چال ڈھال، لباس، ڈریس اسٹائل سب اختیار کرنے میں مسلمان بھی ترقی سمجھ رہے ہیں، ان کے طریقوں کو قبول کر رہے ہیں جن کی مخالفت کرنے کا، جن کا وروध کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ کل دیکھنا آپ نے 30 دسمبر کو سوشل میڈیا پر مسلم نوجوان اور مسلم بیٹیاں، دیکھو آپ، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک۔ ارے انگریز کے پیٹ کے، وہ تیرا نیا سال نہیں ہے، اور کوئی نیا سال مبارک وہ 13 سال نہیں ہے، جی ہاں، بلکہ نئے سال کی کوئی مبارکبادی کا طریقہ اسلام میں ہے بھی نہیں۔ اگر نئے سال کی مبارکباد دینے کا کوئی طریقہ اسلام میں ہوتا تو پھر صحابہ محرم کے مہینے میں صحابہ نبی کو مبارکباد دیتے، اور نبی صحابہ کو مبارکباد دیتے محرم میں۔ مولانا مکی رحمۃ اللہ علیہ
اور میں آپ کو بتاؤں کہ کئی علماء کی باتیں میں نے سنی تو مولانا طارق جمیل تو یہ فرماتے ہیں کہ نیا سال کی خوشی منانے والوں، مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کر بے وقوف، 1 سال تیری زندگی کا چلا گیا، 1 سال تیری زندگی سے نکل گیا، جلدی کر، گناہوں سے معافی مانگ، توبہ کر، اللہ کو راضی کر۔ مگر یہ پڑھے لکھے جاہل الٹا گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور نئے سال کے نام پر شراب شباب اور ناچ گانے اور ہوٹلوں اور ڈانس باروں کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ مولانا مکی حجازی جن کا بیان آپ نے سنا ہوگا، جو کعبۃ اللہ کے سامنے بیان دیتے ہیں اور جتنے اردو جاننے والے ہیں ان کے بیان میں بیٹھتے ہیں، میں بھی ان کے بیان میں بیٹھا ہوں، میرے ابا حضور بھی 30 سال پہلے جب گئے تھے ان کے بیان میں ہر دن بیٹھتے تھے، تو مولانا مکی کہتے ہیں کہ نئے سال کی مبارکباد دینا، ہیپی نیو ایئر لکھو گے نا کل، ہیپی نیو ایئر ہیپی نیو ایئر ہیپی نیو ایئر، نئے سال کی مبارکباد دینا یہ کافروں کی رسم ہے، جو اسلام کو نہیں مانتے ان کی رسم ہے، یہ ہماری رسم نہیں ہے۔ حضور کی زندگی میں 62 سال آئے، نئے سال، اگر یہ سنت ہوتا مبارکباد دینا تو حضور صحابہ کو اور صحابہ حضور کو مبارکباد دیتے، تو یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ نیا سال، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہمارے رب نے ہم کو کیا کہا ہے کہ اس رات تو گناہ عام ہوتے ہیں، اور ہمارے رب نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہمارے رب نے یہ کہا ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر بار والوں کو جہنم کی آگ سے۔ تو اپنے آپ کو بھی بچانا 31 نائٹ کے گناہوں کے اڈے پر جانے سے، اور گھر میں بھی نہیں منانا، اور کسی کو ہیپی نیو ایئر کا میسج بھی نہیں بھیجنا، اور کوئی مسلمان بھیج دے تو اس انگریز کے پیٹکے کو سمجھانا کہ تو انگریز کی اولاد نہیں ہے، ہیپی نیو ایئر تیرا نہیں ہے، اور یہ طریقہ نہیں ہے نئے سال منانے کا۔ ہم کو اسلام کی دولت اللہ نے دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند اگر کوئی دین ہے، سب سے زیادہ اور پسند اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اب اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، میں مسلمان کی بات کروں گا۔ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اللہ نے ہم کو کفر سے بچا لیا، شرک سے بچا لیا، بت پرستی سے بچا لیا۔ نہ جانے آج ہم بھی نہیں تو کیا سے کیا کر رہے ہوتے، ہم بھی کہاں سمندر کو پوج رہے ہوتے، سورج کو پوج رہے ہوتے، چاند کو پوج رہے ہوتے۔ اللہ نے ہم کو بچا لیا۔ تو جب ہم مسلمان ہیں تو اللہ نے کہا کہ اللہ کو پسند اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اور اسلام میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ اسلام مکمل ہم کو نبی نے دے دیا ہے، اور اس رات کو زنا عام ہوتا ہے، شراب شباب عام ہوتی ہے، گناہ عام ہوتا ہے۔ اللہ نے ہم کو کہا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، اللہ نے کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بڑا برا راستہ ہے۔ اب اس دن تو زنا عام ہوگا، ہوٹلوں میں زنا ہوگا، سمندروں کے کناروں پر زنا ہوگا، نائٹ کلب میں زنا ہوگا، ڈانس بار میں زنا ہوگا، شراب عام ہوگی۔ اور میرے پاس سروے ہیں، میں پوری تیاری کے ساتھ آتا ہوں، میرے پاس سروے ہے، ریسرچ میں یہ بات آئی ہے، سامنے آئی ہے کہ اس ایک رات جتنی شراب خریدی اور بیچی جاتی ہے پوری دنیا میں اتنی پورے سال میں شراب بیچی اور خریدی نہیں جاتی۔ اس ایک رات میں اتنی شراب بکتی ہے اور خریدی جاتی ہے۔ میں نے سروے نکالا، اس ایک رات میں جتنے حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس ایک رات میں اتنے کسی رات میں نہیں ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بار، جی ہاں، آپ ذرا سوچے کہ اس ایک رات میں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ میرے مسلم نوجوان، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ بتا، اگر اس رات ڈانس بار میں سے آ رہا تھا یا ڈانس بار کی طرف جا رہا تھا، یا شراب شباب اور زنا کر کے آ رہا تھا یا زنا کرنے جا رہا تھا، اور یہی تیری 31 کی رات اگر تیری آخری رات ہو گئی اور قبر کی آخری رات پہلی رات بن گئی، تو بتا کیا ہوگا تیرے ساتھ۔ اور یہی دن 2023 کا اگر تیری قبر کا پہلا دن بن گیا تو بتا تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ او میرے جوانوں، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو اللہ نے اسلام کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ یہ جو دوسرے منا رہے ہیں نا،
تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ یہود و نصارہ اگر یہ جرائم کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، منہ کالا کرتے ہیں، تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں. ان کے پاس قرآن نہیں ہے، ان کے پاس پریشت پروفٹ محمد کی تعلیمات نہیں ہیں، ان کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنہری زندگی، سنہری تعلیمات نہیں ہیں، اس لیے وہ کرتے ہیں. لیکن تو مسلمان ہے، تیرے پاس قرآن ہے، تیرے پاس نبی کی پاکیزہ حسین تعلیمات ہیں، ان کی سنہری زندگی ہے. 31 نائٹ کو رنگین کرنے والے جوان کبھی قبر کی پہلی رات کو بھی یاد کر لے، اور ہو سکتا ہے کہ تیری قبر کی پہلی رات بن سکتی ہے یہ رات. جی ہاں. اور اگر نشے کی حالت میں 31 منا کر گھر کی طرف لوٹتے ہوئے تیرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہی رات تیری قبر کی پہلی رات، اور آنے والا 2023 کا پہلا دن یہ تیری قبر کا پہلا دن ہو سکتا ہے. اس لیے 31 نائٹ کو میوزک پر تھرکنے والوں، نشے میں دھت رہنے والوں، اور 5 اسٹار ہوٹلوں اور سمندروں کے کناروں اور پارکوں میں رنگ رلیاں منانے والوں، قبر کی وہ پہلی رات آئے گی تو پھر سارا نشہ اتر جائے گا. جی ہاں. قیمتی کپڑے تیرے اتار لیے جائیں گے. وہ جو تو جشن منانے جائیں گا نا، سب سے قیمتی اور اچھا ڈریس پہن کر، وہ قیمتی کپڑے تیرے اتار لیے جائیں گے، اور سب سے سستا کاٹن کا کپڑا کفن تیرے بدن پر ڈال دیا جائے گا. ذرا سوچ مسلمانوں، کیا آج جو ہم گناہ کر رہے ہیں، جو ہو رہا ہے ہم سے، یہ کیا کم ہے؟ جب ہم مشرکین اور یہود و نصارہ کے طریقے پر چل پڑیں اور ان کی طرح ہم جشن منائیں؟ نہیں. اس لیے میں تمام سے کہوں گا، خاص طور سے جوانوں سے کہوں گا کہ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بچا لو. ہاں، اپنے آپ کو بچا لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ نبی نے کیا کہا؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. نبی نے فرمایا اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کا جائزہ لو، اپنے آپ کا حساب لو، اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے. سوچو نا ذرا، 2022 زندگی کا 1 سال تمہارا اور کم ہو گیا. ذرا محاسبہ کرو، ذرا جائزہ لو، ذرا حساب کرو کہ 2022 کیسے گزرا. اور اگر یہ احساس ہوتا ہے تو چل منا 31 نائٹ. پوری رات اس دن تو تہجد پڑھ، پوری رات اس دن تو صلاۃ التوبہ پڑھ، اللہ سے معافی مانگ، رو گڑ گڑا، توبہ کر. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ سے معافی مانگ کہ اللہ 2022 تو اتنے اور ایسے ایسے گناہوں میں گزر گیا، اے اللہ زندگی کا یہ سال چلا گیا، اب آنے والا سال جو ہے بس تیری مان کر گزاروں، ایسا بنا دے. اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ. اگر منانا ہے تو 31 نائٹ کو ایسے مناؤ، گھر میں رہو، مصلی بچھا لو اور رات بھر نماز پڑھو اور افسوس کرو کہ 2020 میں کیا کیا گناہ کیے ہیں. ایسا تھوڑا سا یاد کرو، سارے یاد آئیں گے، اور ایک ایک گناہ پر اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگو، کیونکہ 1 سال زندگی سے ختم ہو گیا. وہ جو برتھ ڈے مناتے ہیں نا، میں ان کو بھی کبھی کبھی کہتا ہوں، جیسا مان لو نبی نے کہا ہے نا، کیا کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میری امت کی عمریں 60-70 سال کے اندر ہوں گی، ہے نا. اب کوئی 58 سال کا ہو گیا اور برتھ ڈے منا رہا ہے. مجھے بھی ایک مرتبہ ایسی دعوت دے دی گئی، مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ برتھ ڈے کی دعوت ہے. میں پہنچا تو پتہ چلا کہ برتھ ڈے کی دعوت ہے، اور جنہوں نے بلایا تھا وہ 58 سال کے ہو گئے تھے. مجھے معلوم پڑا تو میں نے بھی کیا کہ رکا، اور سب سے پہلے کیک لے کر کاٹ کر ان کے منہ میں رکھتے ہوئے کہا کہ بزرگ بوڑھے میاں کھاؤ، 58 سال کے ہو گئے، شوق سے کھاؤ، 2 ہی سال بچے اب، کیونکہ میرے نبی نے کہا کہ میری امت کی عمریں 60-70 سال کے اندر ہوگی. اب بتاؤ، اگر کسی کو کیک کھلاتے کھلاتے موت یاد دلا دو تو کھائے گا وہ؟ عجیب پڑھے لکھے بیوقوف ہے، عجیب پڑھے لکھے جاہل ہے. زندگی کا 1 سال کم ہو رہا ہے، اور توبہ کرنے کے بجائے، رونے کے بجائے، اللہ کے سامنے معافی مانگنے کے بجائے الٹا زنا، شراب، شباب، ناچ گانا، موج مستی کر رہے ہیں. مسلمانوں، جوانوں، میں تم سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے نا، یہ جو کر رہے ہیں ان کے پاس میں کوئی نبی کی تعلیمات نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات نہیں ہے. یہ ننگا ناچنے والی قوم ہے، ان کے نزدیک سور بھی حلال ہے، خنزیر بھی حلال ہے، ان کے ساتھ ان کے پاس میں شراب، شباب، زنا، منہ کالا کرنا، سب ان کے پاس میں حلال ہے.
اور سنو دنیا ہی ان کے لیے جنت ہے. نبی نے کہا الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر. دنیا ان کے لیے جنت ہے. جی ہاں. اور تمہارے لیے دنیا، نبی نے کہا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ تمہارے لیے دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اب کھیتی میں جیسا بوئے گا ویسی فصل کاٹے گا. اب دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو تم کو زنا کر کے 31 نائٹ منا کر، شراب پی کر، ڈانس کر کے، ناچ گانا کر کے، موج مستی کر کے، عیاشی کر کے، حرام خوری کر کے تمہیں اپنی دنیا کو خراب کر کے اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا ہے. یہ دنیا نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پر اچھائیاں بوئے گا، نمازیں پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، روزے رکھے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، بیواؤں کا سہارا بنے گا، یتیموں اناتوں کا سہارا بنے گا، بھوکوں کو کھلائیں گا، ننگوں کو پہنائیں گا، اچھے کام کرے گا. یہاں اگر اچھے کام کیا تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں اچھے کاموں کا بیج بوئے گا، ڈالے گا. آخرت تیرے نزدیک ایمان والوں کو کہا گیا کہ آخرت کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اور یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی ہے اور اس زندگی پر ڈیپینڈ کرتی ہے آخرت کی زندگی. اگر یہاں اچھے کام کر کے گزار لیا، یہاں اچھے کام کر کے زندگی گزار لیا تو پھر نبی نے کہا کہ یہ تیری آخرت کی کھیتی ہے، تو وہاں کامیاب ہو جائے گا. تو یہ جو کر رہے ہیں تو ان کو مت دیکھ. یہ یہود و نصارہ، یہ عیسائی اور کرسچن، یہ اہل کفر، اہل باطل کو مت دیکھ. موج مستی، عیاشی، زنا، حرام خوری، شراب شباب یہ سب کریں گے کیونکہ ان کے لیے جنت یہی ہے. جی ہاں، تیرے لیے یہ دنیا جنت نہیں ہے. تیرے لیے یہ موج مستی کی جگہ نہیں ہے. تیرے لیے یہ عیاشی کی جگہ نہیں ہے. جی ہاں، اگر تو نے یہ 60-70 سال کی زندگی کو اگر اللہ کے حکموں کے مطابق گزار لیا اور اپنے آپ کو پاپ سے، انیائے سے، ظلم سے، گناہوں سے بچا لیا، اپنے آپ کو گندگیوں سے بچا لیا، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، رب کا وعدہ ہے کہ پھر میں تیری کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں تجھے جنت کا حقدار بناؤں گا. اور وہ موج مستی، وہ عیش کی زندگی جنت کی ایسی ہوگی کہ خود نبی نے، پروفٹ محمد نے، محمد نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے کہلوایا کہ وہ جنت جو میں تجھے دوں گا، اللہ کہتا ہے میرے بندے اگر تو یہاں گناہوں سے بچ گیا تو وہ جنت جو میں تجھے دوں گا وہ ایسی ہوگی کہ ما لا عین رات، کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسانی دل پر وہ چیز گزری ہے. ایسی نعمتیں اللہ دے گا. تو اس تھوڑی سی زندگی کو 31 نائٹ اور روز ڈے اور برتھ ڈے اور لورس ڈے اور یہ ڈے اور وہ ڈے، یہ سب پڑھے لکھے ہوس کے درندوں کا، ہوس کے پجاریوں کے یہ سب بنائے ہوئے دن ہیں. ان کو بہانہ چاہیے بس زنا کرنے کے لیے، شراب پینے کے لیے، حرام کاری کرنے کے لیے، منہ کالا کرنے کے لیے ان کو بہانے چاہیے. تو انہوں نے یہ ایسا ڈے بنا لیا ہے اور اس ڈے میں انہوں نے ایک مدر ڈے بھی رکھ لیا ہے، ایک فادر ڈے بھی رکھ لیا ہے، ایک ٹیچر ڈے بھی رکھ لیا ہے. یعنی ایک دن ماں کی خدمت کرو، حق ادا، ایک دن باپ کی خدمت کرو، حق ادا. ارے اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ تو زندگی بھر بھی ماں کی خدمت، باپ کی خدمت کرتا رہے، زندگی بھر بھی ماں کی خدمت کرتا رہے. تو جو پیدا ہوا تھا، اس پیدا ہوتے وقت جو ماں کو تکلیف ہوئی تھی اور وہ ایک چیخ جو درد سے اس کی نکلی تھی، زندگی بھر بھی تو نے مدر ڈے منایا اور ماں کی خدمت کرتا رہا، تو بھی تو ماں کی اس درد کی، اس چیخ کا ایک بدلہ بھی تو ادا نہیں کر سکتا ہے. تو اسلام نے تو کہا کہ ہر دن مدر ڈے ہے. ابھی مدر ڈے کون منا رہے ہیں؟ جو ماں باپ سے دور رہتے ہیں. جی ہاں، امریکہ میں رہ رہا، کینیڈا میں رہ رہا، یا رہ رہا. اچھا اب تو مدر ڈے منانے کو ہندوستان بھی نہیں آ رہا ہو، فون پر ہیپی برتھ ڈے، ہیپی مدر ڈے، ہیپی فادر ڈے، ابو جی، مام، ڈیڈ، پپا. بس ماں باپ کو وردھاشرم میں چھوڑ دے رہا، اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دے رہا، ماں کو بوڑھوں کے جگہ چھوڑ دیا، خدمت کرنے کو تیار نہیں، کبھی ماں کے باپ کے پیر دبانے کو تیار نہیں. اور یہ پڑھا لکھا جس پر ماں باپ نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اسے اعلیٰ ڈگری دلائی، یہ آج اولڈ ہاؤس میں، وردھاشرم میں ماں باپ کو چھوڑ رہا ہے.
ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے، ہمارے پاس کوئی گناہوں کا ڈے نہیں ہے، کوئی برتھ ڈے نہیں، کوئی روز ڈے نہیں، کوئی چاکلیٹ ڈے نہیں. جی ہاں، ہمارے پاس کوئی ڈے نہیں. ہمارا ہر دن ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ زندگی کا ہر دن تجھے خدا کی جانب سے انعام ہے، زندگی کی ہر رات تجھے اللہ کی جانب سے انعام ہے. اب تو کوشش کر کہ تیرا یہ دن اور یہ تیری رات کیسے نیکیوں کے حاصل کرنے کا، اچھائیوں کے کرنے کا اور نیکیوں کے کمانے کا ذریعہ بن جائے. تو اس لیے بس آخری جملہ سن لو کہ 31 دسمبر جو 31 نائٹ جسے کہتے ہیں، یہ سب سے بدترین گناہوں کی رات اس کو دنیا نے بنا لیا ہے. سب سے بدترین اور گناہوں کی رات اس کو دنیا نے بنا لیا ہے. اس لیے آج آخری جملہ کہہ رہا ہوں مسلمان جوانوں کہ 31 نائٹ یہ زنا کو عام ہونے کی رات ہوتی ہے، شراب اور شباب یہاں پر عام ہو جاتا ہے. اس لیے طے کر لو کہ 31 نائٹ کو ہو سکتا ہے کہ کہیں اللہ کو غصہ نہ آ جائے، رب کو غصہ نہ آ جائے اور اللہ کا عذاب نہ آ جائے. تو 31 نائٹ کو تم اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلو گے. یا تو سو جاؤ، گناہ مت کرو، سو جاؤ، یہ بھی نیکی ہے. جی ہاں، اب ہمارے محلے میں بھی آج کل چکن بہت چل رہا ہے، چکن، اور 31 نائٹ کی مسلمان بھی بڑی دھوم سے تیاری کر رہے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ چھوڑو، رزق دینے والا اللہ ہے، دوسرے دن بھی دے دے گا. 31 دسمبر کو تو مسلمانوں نے سوچنا چاہیے کہ آج اگر میرا چکن کا کاروبار ہے، میرا ہوٹل کا کاروبار ہے، تو آج تو میں ہوٹل بند رکھوں گا. نہیں ملا چلے گا، لیکن میں گناہ کروں گا بھی نہیں اور دوسروں کو میری ہوٹل میں آ کر کھانے اور پینے کی اجازت دوں گا بھی نہیں. اب ہمارے یہاں سے پھر اچھا دل کیسے بنا تھا، نہیں 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 نہیں، اپن تھوڑی شراب بیچ رہے ہیں، اپن تھوڑی بیئر بیچ رہے ہیں، اپن تو چکن بیچ رہے ہیں، اپن تو بریانی بیچ. ارے وہ تیرے پاس سے، اس کو معلوم ہے تو مسلم محلے میں اور تیری دکان میں شراب پینے نہیں دے گا، تو تیرے پاس سے وہ 31 نائٹ کو رات میں 5 کلو چکن تل کے لے جا رہا، تو کیا واسطے لے جا رہا ہو؟ جا کے شراب پیے گا نا، زنا کرے گا نا، حرام خوری کرے گا نا. کیوں کر رہا اس کے زنا میں، حرام خوری میں سپورٹ؟ یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے. اگر سوچ لے انسان کے نہیں اللہ دے گا، اور یقیناً اللہ دیتا ہے، یقیناً اللہ دیتا ہے. گناہ کرو بھی مت اور گناہ میں حصہ دار بنو بھی مت. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، بس 3 سال سے اس عنوان پر بات کر رہا ہوں، 3 سال سے اس عنوان پر بات کر رہا ہوں. 2020 میں بھی بات کیا تھا 25 دسمبر کو، 2021 میں بات کیا تھا 30 دسمبر کو، اور آج 29 دسمبر ہے 2022، تو آج بھی بات کر رہا ہوں. ثواب کی نیت سے کل ایک دن پورا بچا ہوا ہے. اس بیان کو ثواب کی نیت سے شیئر کرو، تاکہ ایک آدمی بھی اس بیان کو سن کر، آپ کی وجہ سے آپ نے اس کو سینڈ کیا، شیئر کیا، بھیجا، ایک آدمی بھی اگر آپ کی بیان سننے کے بعد ایک نوجوان بھی اگر بچ جاتا ہے اور زنا کی طرف نہیں جاتا ہے، ہوٹلوں کی طرف نہیں جاتا ہے، تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا اور آپ کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا مجھے بیان کر کے ملا ہے. تو ہمارا کام تو ہے بھیا سمجھانا، سمجھا رہے ہیں. نبیوں کو بھی کہا گیا تھا وما علینا الا البلاغ، تمہارا کام ہے لوگوں تک بات کو پہنچانا، ماننا نہیں ماننا تمہاری ذمہ داری ہے. ہم نے جو بھی کہا اللہ اور اس کے رسول کی سنائی، اگر برا لگتا ہے تو معاف کرنا، اور نہیں بھی معاف کرے تو کوئی ٹینشن مجھے نہیں ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، نبی کا پیغام پہنچا رہا ہوں. آئیے چلے دعا کر لیں. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا
جو باتیں کہی گئی ہے بولی گئی ہے اس کو سمجھنے کی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما میرے مولا 31 نائٹ بڑی خطرناک رات بن گئی ہے اور بنا دی گئی ہے میرے مولا تیرے بندے 31 نائٹ کو شراب کو عام کر دیتے ہیں زنا کو عام کر دیتے ہیں ہوٹلیں زنا کے اڈے سجائے جاتے ہیں میرے مولا اس دن گناہ اتنا ہوتے ہیں اس رات گناہ اتنے ہوتے ہیں کہ پورے سال اتنے گناہ نہیں ہوتے ہیں میرے مولا تو بڑا رحیم ہے تو بڑا کریم ہے جو تو اپنے بندوں پر رحم کر رہا ہے لیکن میرے مولا تو ہم سب کی اس گناہوں کی رات میں شرکت سے حفاظت فرما ہمارے جوانوں کی ان گناہوں کی رات میں شرکت سے حفاظت فرما خداوندہ جو علماء محنت کر رہے ہیں قوم کو سمجھا رہے ہیں میرے مولا ان کی محنت کو قبول فرما ان کی خدمت کو قبول فرما اور ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما خداوندہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما رب دو جہاں ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما اور حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما خداوندہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی ہمیں نصیب فرما ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے کرم سے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.